کسی ایک شخص کی انا کی تسکین کے لیے دو صوبائی الیکشنز کو اگر الگ سے کر کے کروایا جائے گا تو یہ ایک مستقل سیاسی عدم استحکام کا باعث بنے گا کہ انتخابات بیک وقت ہونے میں ہی ملک کا بھلا ہے اور اسی سے ملک میں سیاسی استحکام آئے گا اور سیاسی اور معاشی استحکام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے تیسرا جو بڑا تھریٹ ہے وہ سیکیورٹی ہے۔ اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی الیکشن کمیشن نے جو کل فیصلہ دیا ہے اس کو دیکھا ہے میں نے بھی، میری اپنی رائے میں وہ ایک ویل ریزنڈ فیصلہ اس لیے ہے کہ انہوں نے جو موروثی حالات ہیں ملک میں، دیکھیے سار آنکھوں پہ آئین کی پاسداری، سار آنکھوں پہ کہ انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے، لیکن جب آئین پاکستان یہ میکنزم پرووائڈ کرتا ہے آرٹیکل 224 میں کہ انتخابات اکٹھے ہونے چاہیے اور نگران سیٹ اپس کے انڈر ہونے چاہیے، ملک میں جو ایک سیاسی بحران کی سی کیفیت ہے اور خاص طور پہ جب کسی ایک شخص کی انا کی بھینٹ دو صوبائی اسمبلیاں چڑھ گئیں اور پنجاب جو کہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے نصف حصے سے کچھ زائد ہے اور خیبر پختونخوا جو کہ تیسرا بڑا صوبہ ہے، ان دونوں صوبوں میں اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد ہونے والی صورتحال دہشت گردی کے واقعات میں دن بدن اضافہ، اور اس کی وجہ بھی میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پچھلے دور حکومت میں جس طرح سے ان دہشت گرد تنظیموں کو جنہیں ہم نے ڈیفنکٹ کر دیا اور انہیں پاکستان کی سپاہ نے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھکیل دیا تھا اپنی سرحدوں سے باہر، انہیں جب لا کے دوبارہ آباد کیا گیا تو ایک نئی سرج آف ٹیررزم جو ہے وہ اس حکومت کو ورثے میں ملی۔ اس معاشی اور اس سیکیورٹی کے بحران کے درمیان جب دو صوبوں کے الیکشنز کی بات آئی تو مختلف آراء سامنے آئیں۔ ایک طبقے کی رائے یہ تھی کہ کسی ایک شخص کی انا کی تسکین کے لیے دو صوبائی الیکشنز کو اگر الگ سے کر کے کروایا جائے گا تو یہ ایک مستقل سیاسی عدم استحکام کا باعث بنے گا کہ انتخابات بیک وقت ہونے میں ہی ملک کا بھلا ہے اور اسی سے ملک میں سیاسی استحکام آئے گا اور سیاسی اور معاشی استحکام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے تیسرا جو بڑا تھریٹ ہے وہ سیکیورٹی ہے۔ اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی الیکشن کمیشن نے جو کل فیصلہ دیا ہے اس کو دیکھا ہے میں نے بھی، میری اپنی رائے میں وہ ایک ویل ریزنڈ فیصلہ اس لیے ہے کہ انہوں نے جو موروثی حالات ہیں ملک میں، دیکھیے سار آنکھوں پہ آئین کی پاسداری، سار آنکھوں پہ کہ انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے، لیکن جب آئین پاکستان یہ میکنزم پرووائڈ کرتا ہے آرٹیکل 224 میں کہ انتخابات اکٹھے ہونے چاہیے اور نگران سیٹ اپس کے انڈر ہونے چاہیے، اور اس کی ایک شک میں یہ لکھا ہے کہ اسمبلی اگر تحلیل ہوتی ہے تو انتخابات 90 روز کے اندر کروا دینے چاہیے، تو کیا ایسے شکوں کی تشریح کرتے ہوئے سب کو ملا کے نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیا کوئی ایسا کنسنسس والا فیصلہ نہیں آنا چاہیے جس میں ملک کا اور جس میں قوم کا بھلا ہو، جس میں یہ نظام آگے چلے، نہ کہ اس نظام میں افراتفری پیدا ہو، نہ کہ اس پہ انگلیاں اٹھے؟ اب صورتحال یہ ہے، ایک طرف ملک میں ہمیں سیکیورٹی کے چیلنجز درپیش ہیں، شدید معاشی بحران ہے، حکومتوں نے اور حکومتی اداروں اور عسکری اداروں نے الیکشن کمیشن کو اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے آگاہ بھی کیا کہ جی اگر 2 دفعہ الیکشن کروائیں گے تو یہ 100 ارب سے زائد کی ایکسرسائز ہے، کیونکہ ابھی 54 ارب اور کوئی 5 ارب ایکسٹرا کر کے یہ اماؤنٹ مانگی گئی تھی۔ فرق کیا ہوتا ہے کہ جب آپ قومی اور صوبائی کا اکٹھا الیکشن کرواتے ہیں تو ایک بیلٹ پیپر ایکسٹرا چھاپنا ہوتا ہے آپ کو قومی اسمبلی کا، باقی وہی سارا سیٹ اپ رہتا ہے۔ پھر ایک سیاسی ماحول بنتا ہے 2 ماہ کے لیے، جس کے لیے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول رکھنے کے لیے میسو ڈپلائمنٹس کرنا پڑتی ہیں، پولیس کی، کئی دفعہ رینجرز کی، پولنگ کے نزدیک ایک بڑی موبلائزیشن ہوتی ہے، پولنگ سٹاف کو لے کے جانا، ان کی ٹریننگز کروانا، ان کو بھیجنا، پھر وہاں پہ اسٹیٹک ڈیوٹیز، وہ سارا کچھ۔ تو کیا یہ بھلے والی بات نہیں کہ یہ انتخابات اکٹھے کر دیے جائیں؟ اب کہا جاتا ہے کہ جی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ میں قانون کے طالب علم کے طور پہ کہتا ہوں کہ ماضی میں اس کی مثالیں ہیں۔ آئین میں آرٹیکل 254 جب لا میکرز نے بنایا تو انہوں نے یہی لکھا اس میں کہ آئین پاکستان اگر کسی کام کو کرنے کے لیے کوئی مقررہ مدت متعین کرتا ہے اور وہ ایکٹ یا ایکشن اس متعینہ مدت میں نہیں ہو سکتا یا نہیں کیا جاتا،
اٹ از ناٹ ڈن ان دیٹ اسپیسیفک پیریڈ تو وہ اس وجہ سے غیر آئینی نہیں ہوگا. رستہ دیا گیا. ماضی میں سچویشنز آئیں. میں پرسوں دیکھ رہا تھا 2007 میں خیبر پختونخوا جسے کہ اس وقت ہم سرحد اسمبلی کہتے تھے اس کی تحلیل ہوگی اوائل اکتوبر میں، جبکہ دیگر اسمبلیوں کی قومی اسمبلی کے ساتھ جو مدت مکمل ہوئی 16 نومبر کو، تو اس سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے اسے توڑ دیا گیا. اب الیکشنز جو تھے، الیکشن کمیشن نے تب بھی مڈ جنوری میں اکٹھے الیکشنز اناؤنس کیے 4 صوبوں میں اور مرکز میں، حالانکہ وہ تھوڑا سا لمٹ سے باہر جا رہے تھے. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ والا حادثہ ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی، اس کی وجہ سے الیکشنز کو اینڈ فیبری پہ لے جایا گیا. تو خیبر پختونخوا میں تقریباً 5 ماہ پونے 5 ماہ نگران سیٹ اپ رہا. تو اسی 254 کے تابع ملکی مفاد میں الیکشن کمیشن نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انتخابات اکٹھے ہونے چاہیے، کیونکہ بڑی کوشش کے بعد پہلے ایک بات تو لکھی پڑی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں صوبوں کے اور مرکز کے انتخابات ہمیشہ بیک وقت ہوئے ہیں. ان میں یہ ضرور تھا شروع میں 3 دن کی مدت کا فرق تھا. قومی اسمبلی آج ہوتے تھے، 3 روز کے بعد صوبائی اسمبلیاں. اس پہ بھی کہا گیا جی کہ وہ رزلٹ پہ پہلا رزلٹ باقی رزلٹس کو اوور کرتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، تو انہیں ملا کے کیا جائے. تو اس لیے پھر فائنلی یہ 1997 سے لے کے آج تک جو انتخابات ہیں وہ ایک ہی روز ہوتے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے، اور یہ تجربہ کامیاب رہا. اب سوچیں اگر 2 صوبوں میں، پنجاب میں اور سرحد اسمبلی میں جو کہ اب خیبر پختونخوا ہے، وہاں پہ انتخابات ہو جاتے ہیں، وہاں پہ پولیٹیکل گورنمنٹس ہوں گی، جب وہاں پہ قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے. آج وہاں پہ انتخابات ہو رہے ہیں تو وہاں پہ بار بار انگلی اٹھائی جا رہی تھی جی وفاقی حکومت اس میں انٹرفیئرنس کرتی ہے، وفاقی حکومت. تو کیا یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ نہیں ہے جو کہ انہوں نے اپنے آرڈر میں بھی دیا ہے؟ آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن کی یہ آئینی ذمہ داری ہے، اور یہ خود مختار آئینی ادارہ ہے جس کا یہ فرض ہے کہ وہ انشور کرے کہ الیکشنز منصفانہ ہوں گے، شفاف ہوں گے، غیر جانبدارانہ ہوں گے، اور الیکشنز میں کسی طرح کی کرپٹ پریکٹسز جو ہیں وہ استعمال نہیں ہوں گی. تو اس سارے کے لیے ایک ماحول ہے، ایک غیر جانبدارانہ ماحول، جو کہ نگران حکومتوں کو لا کے ان افسران کے تبادلے کر کے جن پہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے الزامات ہوں، بیک وقت الیکشنز ایک لیول پلینگ فیلڈ دی جاتی ہے سیاسی جماعتوں کو کہ جی آئیں آپ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے مطابق الیکشن لڑ لیں. سیکیورٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں، جسے آپ کسی صورت بھی جس سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی. ہم بالکل جو دہشت گردی کی ایک لہر ہے اس کی لپیٹ میں ہیں. الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں اس کا حوالہ بھی دیا، اور انہوں نے کہا کہ پچھلے اتنے مہینوں میں 200 سے زائد واقعات ہوئے ہیں، جن میں کراچی اور پشاور کے بڑے واقعات، اور پنجاب میں جو 1-2 واقعات میں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، جو پولیس کی بروقت انٹرونشن یا سیکیورٹی اداروں کی انٹرونشن سے وہ ہم ان سے بچ گئے، میاں والی میں اور ڈی جی خان میں. تو اس سارے ماحول کے اندر انہوں نے الیکشن کی تاریخ جو ہے، جو شیڈیول ہے، وہ اسے پوسٹ پون کیا ہے. اب اس پہ بجائے اس کے کہ کوئی بیٹھ کے بات کرے، پہلے اس کو کوئی پڑھے، اس کی ریزن تلاش کرے. جو کل جوائنٹ سٹنگ میں باتیں ہوئی ہیں یا کل جو کیبنٹ میں باتیں ہوئی ہیں ان کے اوپر گفتگو کی جائے. وہ فوری ایک آنسلاٹ شروع کر دی گئی کہ جی یہ آئین شکنی ہو گئی ہے، آئین توڑ دیا گیا ہے، الیکشن کمیشن آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوا ہے.